نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں اہل بیت کی تطہیر اور پاکیزگی کو یہاں مینشن فرمایا ہے۔ ماہ محرم کا مہینہ رواں دواں ہے اور اس مہینے کے اندر بعض حلقہ احباب سے اہل بیت کی آواز آتی ہے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کو حقیقی اہل بیت سے محبت ہے یا صرف نام کی خاطر اہل بیت کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں اہل بیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کے اندر کون لوگ شامل ہیں۔ آیا وہ 5 ہستیاں اہل بیت ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت میں شامل ہے؟ وہ 5 ہستیاں کون سی جن کو نبی علیہ الصلوۃ نے ایک موقع پر اپنی چادر کے نیچے جمع فرمایا؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ 5 ہستیاں مقدس ترین ہستیاں ہی اہل بیت ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت ہے؟ تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیں۔ اہل بیت میں سب سے پہلے گھر والوں میں بیویاں ہی شامل ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ کی 9 بیویاں ہیں اور ان کے بعد اہل بیت میں نبی علیہ الصلوۃ کی بیٹیاں شامل ہیں۔ صرف ایک بیٹی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ کی 4 بیٹیاں بنات رسول 4 اہل بیت میں شامل ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ کی 4 لخت جگر ہیں اور یہ چاروں کی چاروں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ کے 3 بیٹے قاسم، طیب، طاہر، یہ 3 بیٹے نبی علیہ الصلوۃ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر ان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ کے وہ قریبی رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت میں ہیں۔ ان میں آل علی ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے۔ ان 3 گروہوں کے اور ان 3 جماعتوں کے، ان 3 خاندان کے افراد جن پر صدقہ حرام ہے یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن یہاں صرف 5 ہستیوں کو اہل بیت ہی کنسیڈ کرتے ہیں کہ ان کی تطہیر اور پاکیزگی کو اللہ رب کائنات نے یہاں مینشن فرمایا ہے۔ اہل بیت کی بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، بڑی منقبت ہے، بڑا مقام ان کو حاصل ہے۔ اللہ رب کائنات نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی، صرف میری ہی رشتہ داری بچے گی، وہ میری نسبی رشتہ داری ہو یا میری سسرالی رشتہ داری ہو۔ تو یہ اہل بیت ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ رب کائنات ہمیں حقیقی اہل بیت کا محبت کرنے والا محب بنائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا